السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو طاہرہ سے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ الحمدللہ ایک نئے سلسلے کے ساتھ آج حاضر ہوں۔ اب آپ مجھ سے شمائل کبریٰ بھی سنیں گے، جس میں ہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں پڑھیں گے تاکہ ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں لا سکیں۔ یہ اسوہ حسنہ المعروف بہی شمائل کبریٰ کھانے پینے اور لباس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل و سنن پر مشتمل ہے اور یہ جلد اول ہے۔ اس کو مؤلف کیا ہے مولانا مفتی محمد ارشاد صاحب القاسمی نے اور پسند فرمودہ حضرت مفتی نظام الدین شامزئی رحمۃ اللہ علیہ۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور اس کی اہمیت۔ حالانکہ کائنات نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس عالم میں نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ قائم فرمایا، ان برگزیدہ ہستیوں کے واسطے سے اپنے بندوں تک ہدایت کا پیغام پہنچایا اور ان کے واسطے سے اپنے فرما بردار بندوں کو بھیجا، جس کی انتہا و تکمیل قرآن مجید پر ہوئی۔ خداوند قدوس نے اپنے پیغام کو براہ راست بندوں پر نازل نہیں کیا، بلکہ پیغام و فرمان کے ساتھ اس کو سمجھانے والا، اس پر عمل کر کے دکھلانے والا بھی بھیجا، کیونکہ پیغام الہی کو سمجھنا، اس کی ہدایت حاصل کرنا بلا نبی اور رسول کے ممکن ہی نہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک نور اور واضح کتاب آئی ہے، اور اس نور سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد۔ ہم جب غور کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اہم ترین مقصد کلام الہی کی تعلیم پاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن نے بار بار اس کی نشاندہی کی ہے۔ سورہ العمران میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک پیغمبر بھیج دیا جو ان پر اللہ کی آیتیں پیش کرتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 3 اہم مقاصد و اغراض ذکر کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا تلاوت کلام الہی، دوسرا تزکیہ نفس، تیسرا کتاب و حکمت کی تعلیم۔ بعثت انبیاء کا یہ خلاصہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انہی امور ثلاثہ میں دائر رہی اور انہی امور ثلاثہ کا خلاصہ کلام الہی اور اس کی تبلیغ و تعمیل ہے۔ کلام الہی کی حیثیت۔ بعثت نبوی کے مقاصد سے یہ بات واضح ہو گئی کہ فرمان الہی کتاب اللہ کوئی علمی، فکری یا فلسفیاتی کتاب نہیں، جس کا مقصد صرف علم یا فکری تعمیر ہو، نہ کوئی مذہبی یا آسمانی تبرک ہے جو عبادت خانوں میں بغرض تبرک رکھ دیا جائے، نہ کوئی مذہبی تاریخ یادگار ہے جسے اسلامی یا عالمی میوزیم میں رکھ دیا جائے، بلکہ ایک دستور عمل ہے، ایک دستور حیات ہے، ایک صحیفہ نجات ہے۔ اسی وجہ سے اس دستور عمل کے ساتھ ایک نقشہ عمل کی ضرورت سمجھی گئی کہ قانون الہی کو عملی تشکیل بلا اس نقشہ عمل کے متصور نہیں ہو سکتی۔ ایک نور کو ضرورت سمجھی گئی جو اس دستور عمل کو پیش کرے اور سمجھانے کے ساتھ عمل کر کے دکھلائے، کیونکہ علم عمل سے نمایاں ہوتا ہے۔ یہی نور صاحب وحی اور رسالت ہے، جن کی زندگی، جن کی حیات کلام الہی کی عملی تفسیر ہے۔ رسول ایک عملی نمونہ ہے جن سے کتاب الہی کی توضیح ہوتی ہے۔ سنت کا مقام۔ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا، سنت رسول کا عمل قرآن کی مراد بیان کرتی ہے۔ امام شافعی الموافقات میں لکھتے ہیں کہ گویا سنت کتاب اللہ کے احکام کے لیے بمنزلہ تفسیر و شرح ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و احوال قرآن کریم کی عملی تصویر تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و احوال کی اتباع گویا کہ کلام کی اتباع ہے۔ اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت اور کیا ہوگی۔
سنت مثل وحی، سنت کا درجہ مثل وحی کے ہے۔ کلام الہی نے سنت کو عمل اور اتباع میں کلام اللہ کا درجہ دیا ہے، اور اسی وجہ سے سنت کو بھی وحی سے موسوم کیا ہے۔ مگر وحی غیر مطلوب کلام اللہ کی طرح یہ بھی ادلہ شرعیہ میں سے ہے، اس کا نزول بھی مثل وحی کے ہوا۔ امام اوزاعی سے منقول ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آیا کرتی تھی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ سنت لے کر آیا کرتے تھے جو اس کی تفسیر کر دیتی تھی۔ اور اسی کی طرف قرآن نے اس آیت میں بھی اشارہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے خواہش سے نہیں بولتا، وہ خدا کی وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ سنت کی حیثیت، قرآن کریم نے جس طرح اپنی اتباع و اطاعت کا حکم دیا، اتباع کرو اس قرآن کریم کی جو تمہاری جانب اتارا گیا، اسی طرح اس نے سنت کی اتباع کا بھی حکم دیا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ نیز اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع اور ان کے منع کردہ امور سے اجتناب کا بھی حکم دیا، چنانچہ ارشاد ہے، رسول جو کہیں اس کو قبول کرو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ قرآن کریم نے یہی نہیں کہ صرف حکم دیا، بلکہ رسول کی اتباع کو اپنی اتباع اور اس کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ جس نے سنت کی اتباع کی گویا اس نے فرمان الہی کی اتباع کی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول سے بیعت کی اس نے گویا اللہ سے بیعت کی۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اس نے گویا اللہ سے بیعت کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ خدا سے جنگ ہے۔ اگر تم سود لینا نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اس سے بھی آگے رسول کی محبت خدا کی محبت کا معیار اور کسوٹی ہے۔ اگر تمہیں اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی سنت اسوہ کا شریعت میں کیا مقام ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ یہ چند آیتیں اسوہ رسول کی اہمیت کے لیے کافی ہیں۔ سنت رسول اللہ اور اس کے رسول مرضی خدا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و فعل، حلق و عادت، خواہ طبیعہ ہی کیوں نہ ہو، تشریعی امور میں ہو یا معاشرتی امور میں، سب رضائے خداوندی کے دائرے میں ہے، اس کی رضا سے باہر نہیں۔ قرآن کریم نے اسوہ حسنہ کا خطاب دیا، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، تمہارے لیے بہترین نمونہ خدا کا یہ رسول ہے۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل اور اس کا وسیع مفہوم۔ خیال رہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اسوہ حسنہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے اقوال اور احوال اور آپ کے پاکیزہ اخلاق و عادات، خواہ ان کا تعلق طبعی اور بشری امور سے ہی کیوں نہ ہو، سب امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ترجمان السنہ میں ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اور آپ کا ہر عمل سب حدیث کا جز ہے، اسی طرح اسوہ رسول صرف عمل کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس کا قول و فعل جو کچھ بھی ہے وہ سب امت کے لیے نمونہ ہے۔ کچھ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ پر موقوف نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اس کے بارے میں اسوہ ہے۔ اسی طرح فصل خصوصات میں امت کے نظم و نسق اور دیگر ضروریات میں بھی اسوہ ہے، حتیٰ کہ خوش طبعی، ہنسی، مسکراہٹ کے انداز میں بھی۔ قرآن کریم نے کسی ادنیٰ تفصیل کے بغیر تمام امور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اسوہ کہا گیا ہے۔ خیال رہے کہ بعض ناواقف حقیقت حضرات نے رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کو صرف عبادات میں اسوہ تسلیم کیا ہے، باقی حیات طیبہ کے احوال و عادات کو اسوہ ہونے سے خارج کر دیا ہے، یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونۂ عمل نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ معاشرتی امور میں عادات و ماحول میں عرب کے تابع تھے، وہاں کا عرف و رواج تھا، اسی کی رعایت کرتے تھے۔ مثلاً آپ داڑھی رکھتے تھے چونکہ وہاں کا ماحول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی پہنتے تھے چونکہ ٹوپی کا رواج تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ امور ماحول اور رواج کے طور پر تھے، اس لیے امور مذکورہ وغیرہ کی اتباع باعث ثواب نہیں۔ یہ بہت بڑی باعث شقاوت، غلط فہمی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ماحول اور رواج کی مخالفت کی ہے۔ ماحول تو کفر و شرک کا تھا، ظلم و تشدد اور لوٹ مار کا تھا، زنا اور بے حیائی کا رواج تھا، مشاعرے اور قمار بازی کا دورہ تھا، ننگے اور برہنہ طواف کرنے کا عام رواج تھا۔ تو کیا آپ نے اس ماحول کو موافقت کی، اسی جاہلیت کے طور و طریقے پر اپنے آپ کو ڈھالا؟ کیا ہرگز نہیں، اسے تو کوئی بھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطوار و طریقے جن کا تعلق گو بشری اور طبعی امور سے ہو، تعلیم و تربیت ربانی کے ماتحت ہونے کی وجہ سے قابل عمل اور مشعل راہ ہے۔
اسی وہم و فاسد اور ظلم و باطل کو رد کرتے ہوئے ترجمان سنہ میں مذکور ہے قرآن کریم نے کسی ادنی تفسیر کے بغیر تمام امور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اسوہ کہا گیا ہے، اور کوئی معمولی سے معمولی اشارہ بھی اس کی طرف نہیں کیا کہ نماز، روزہ یا عبادت کی تشریح و بقیہ امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسوہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام امور میں اسوہ حسنہ ہے۔ جاننا چاہیے کہ سعادت کی کنجی تمام امور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہونے والے وارد ہونے تمام امور و حرکات و سکنات، حتیٰ کہ کھانے پینے، سونے، اٹھنے اور کلام کرنے میں بھی، عبادات کے علاوہ بھی آپ کے عادات طیبہ کے چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اسی لیے میں صرف عبادت پر منحصر نہیں کرتا، بلکہ تمام عادات و احوال میں بھی کمال اتباع اسی سے حاصل ہوگی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت رسول مقبول کی پوری زندگی امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اتباع کامل کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لباس بشری امور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع مطلوب و فلاح کا باعث ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں، بس سنت کی اتباع تم پر لازم ہے کہ تم پاجامہ کو بیٹھ کر پہنو یا امامہ کھڑے ہو کر باندھو، جوتا اولاً دائیں پیر میں پہنو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ ظاہر ہے کہ یہ عبادات سے متعلق نہیں ہے بلکہ عادات و شمائل سے متعلق ہے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو تمام امور میں مطلوب نہیں مانتے بلکہ صرف عبادات میں محصور مانتے ہیں، وہ دراصل اس دروازے سے نفس کی آزادی چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک عظیم سعادت سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ امام غزالی فرماتے ہیں، عادات و اطوار میں سنت کا ترک سعادت عظیمہ سے محرومی کا باعث ہے۔ علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ اسلام صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کا نام نہیں ہے۔ جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اطاعت کا عہد بھی نہ کرے اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ بلا سنت اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام معتبر نہیں۔ اتباع کامل ہی سے مسلمان کامل ہو سکتا ہے۔ اتباع سنت کی اہمیت اور تاکید۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی یعنی اس پر عمل کیا تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے ہر امر میں اتباع سنت کی، اور اس جنت کی رفاقت رہے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت کو فساد امت کے وقت زندہ کیا وہ 100 شہیدوں کا ثواب پائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جس سنت کو لوگ ترک کر چکے ہوں گے اور اس پر عمل کرنا اور کرانا ثواب عظیم کا باعث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حلال کھائے اور سنت پر عمل کرے اور لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یعنی سنت مثل کشتی نوح کی ہے، جو اس پر سوار ہوا نجات پائی اور جو پیچھے رہا غرق ہوا۔ شرح شریعت الاسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت کی حفاظت کی تو خدا تعالیٰ 4 باتوں سے اس کی تکریم کرے گا۔ پہلا، نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کرے گا۔ دوسرا، فاجر لوگوں کے دلوں میں ہیبت ڈال دے گا۔ تیسرا، رزق وسیع کر دے گا۔ چوتھا، دین میں پختگی پیدا کر دے گا۔ سید الطائفہ سید شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ تمام خوبیوں کی جڑ نبی پاک کے قول و فعل میں اتباع ہے۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ میں نے رب العزت کو خواب میں دیکھا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عبد الرحمن، تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو۔ میں نے عرض کیا، اے پروردگار، آپ کے فضل سے کرتا ہوں۔ اور پھر میں نے کہا کہ اے رب، مجھے اسلام پر موت نصیب فرما۔ ارشاد فرمایا، اور سنت پر موت آئے اس کی بھی دعا کرو اور تمنا کرو۔ آج آپ نے بہت خوبصورت چیزیں جانی کہ کیسے ہمارے لیے کتنا اہم ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا۔ اپنی زندگی کو مکمل کرنے کے لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اللہ کے احکامات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتباع کریں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کر دے، ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے، ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ
سلسلہ نہ صرف ہماری دنیاوی بلکہ دینی اور آخرت کی کامیابی کا بھی باعث بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔